بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عوامی بیٹھک۔ ہمارے سوشل میڈیا کے پروگرام عوامی بیٹھک کے زیر اہتمام لگنے والی ہے آج ایک اسپیشل سی بیٹھک۔ اس بیٹھک میں ہوں گے پاکستان اور روس کے درمیان ہونے والے نئے معاہدات اور نئی باتیں۔ ناظرین، عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے ابھی حال ہی میں روس کا دورہ کیا، اور یہ ہمارے کسی پاکستانی وزیر اعظم کا 23 سال بعد دورہ ہے جس کو روس میں بڑی پذیرائی ملی ہے۔ خوش قسمتی سے پاکستان کی بہترین جغرافیائی حیثیت اور مضبوط پاکستانی فوج کے بدولت ہمارے خطے میں پاکستان کو ایک منفرد حیثیت ملی ہوئی ہے، اور حالیہ پاکستان اور رشیا کے درمیان بحال ہونے والے تعلقات میں ہماری جس مثبت تبدیلی کا پیش خیمہ سامنے آ رہا ہے، وہ وزیر اعظم پاکستان نے روسی صدر پیوٹن کی دعوت پر جب 2 روزہ دورے کا ارادہ کیا تو بلا شبہ یہ 2 دہائیوں سے زائد عرصے پر مشتمل کسی پاکستانی وزیر اعظم کا کامیاب دورہ ہے۔ اس کے جلد ثمرات انشاءاللہ سامنے آئیں گے۔ عمران خان نے اور اس کے وفد نے جو روس میں 2 دن گزارے وہ انتہائی اہم تھے، اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس میں ہمارے مقامی وزراء اور دیگر سرکاری عہدیداران پر مشتمل جب سرکاری وفد روس کی سرزمین پر پہنچا تو ان کا شایان شان استقبال کیا گیا ہے۔ انہیں ریڈ کارپٹ دیا گیا، انہیں گارڈ آف آنر کے ذریعے سلامی پیش کی گئی۔ سرکاری وفد میں یوں تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب، وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب، وزیر منصوبہ بندی اسد عمر صاحب، وزیر توانائی حماد اظہر صاحب، مشیر تجارت عبدالرؤف رزاق داؤ صاحب اور مشیر معید یوسف کے علاوہ عامر محمود کیانی اور دیگر اعلیٰ سرکاری حکام بھی موجود تھے۔ روسی صدر پیوٹن کی اس دعوت کا سب سے جو اہم پرابلم تھا، جس کا ہم نے ڈسکس کرنا تھا، وہ تھا اس کی ون آن ون میٹنگ۔ اور اس میٹنگ میں جو طے شدہ شیڈول تھا، ناظرین ہماری اطلاعات کے مطابق وہ 1 گھنٹے کے لگ بھگ تھا، لیکن باہمی دلچسپی کے امور اور پاکستان کی جغرافیائی اہمیت کے پیش نظر یہی 1 گھنٹے کی ملاقات جو ہے وہ 3 گھنٹوں پر محیط ہو کر رہ گئی، اور اس میں دنیا کی دوسری بڑی ورلڈ پاور روس کے صدر اور ہمارے پاکستانی ایٹمی قوت ہے اس کے بھی وزیر اعظم عمران خان نے جس ملاقات میں ڈسکس کی ہے، اس میں روسی نائب وزیر اعظم برائے توانائی بھی موجود تھے۔ اس ملاقات میں توانائی اور اقتصادی شعبوں پر بھی خصوصی بات چیت کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے دورہ روس میں اپنے اسلامی شہر کو سامنے رکھتے ہوئے مفتی اعظم روس سے جو اسپیشل ملاقات کی ہے، جس سے مسلم امہ کو ایک خاص تاثر ملا ہے۔ وزیر اعظم نے دوسری جنگ عظیم کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والے گمنام فوجیوں کی قبرستان میں یا ان کی یادگاہ پر جا کر پھول بھی چڑھائے ہیں اور 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی ہے۔ وزیر اعظم کے بنیادی جو دورہ تھا اس میں جو ہماری اطلاعات کے مطابق ہیں کہ مین 8 ایجنڈے تھے، 8 ایسی باتیں تھیں کہ جن پر ڈسکس کرنا بہت ضروری تھا، اور یہ 8 جو مقاصد تھے اس میں پہلا مقصد تو تھا وہ پاکستان کو گیس لائن کی فراہمی کے سلسلے میں جہاں ترکمانستان، انڈیا، روس اور چائنا تک بنائی جا سکتی ہے۔ سر دست روس اپنی گیس جو ہے وہ یورپی یونین اور یورپ کے ممالک کو فراہم کر رہا ہے، لیکن یورپی یونین سے جیسا کہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ اس ٹائم یو ایس کے تعلقات کچھ گڑبڑ ہیں، تو اس سے زیادہ اندازہ یہ ہے کہ ہم اس کے لیے بہترین منڈی ثابت ہوں گے اور پاکستان کو گیس کی فراہمی ایزیلی ہو سکے گی۔ اس دورے کا دوسرا جو بنیادی مقصد تھا وہ اسلامی فوبیا پر تھا۔ اسلامی فوبیا پر جو آواز تھی اس کو ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے مؤثر انداز میں پہنچانا تھا۔ دورے کا تیسرا مقصد جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ توانائی کے شعبے میں تعاون سمیت 2 طرفہ تعلقات کے جملہ پہلوؤں کا جائزہ بھی لینا تھا۔ دورے کا چوتھا مقصد افغانستان میں امریکی فوجوں کے انخلاء۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ہمسائے ملک افغانستان میں امریکی فوجوں کا انخلاء تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ انخلاء کے بعد وہاں کی جو امن کی صورتحال ہے وہ خطے کے لیے بڑی اہم ہے، اور اس خطے کی صورتحال میں بین الاقوامی اور مسائل پر تبادلہ خیال کرنا بہت ضروری تھا، اور یہ اہم جز تھا اس دورے کا۔ اس دورے کا ایک 5واں جو مقصد تھا وہ دفاعی تعاون پر ایک دوسرے کی مدد کرنا بھی تھا۔ گو کہ روس دفاعی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ کافی خود کفیل ہے، مگر پاکستان کو اس ضمن میں ابھی مدد کی ضرورت ہے، اور امریکہ کی سرد موری کا شکار ہونے کے بعد امریکہ نے جو ہاتھ کھینچا ہے، تو گزشتہ دنوں کی پاک روس مشقیں، جنگی مشقیں بھی ہم نے کی تھیں ناظرین، تو وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی نظر آتی ہیں۔ اس دورے کا ایک چھٹا مقصد سی پیک پر سرمایہ کاری، تجارت اور اسپیشلی
رشیا کو پاکستان کے گرم پانیوں تک رسائی فراہم کرنا ہے، جو بڑے عرصے سے ان کا خواب تھا۔ اور اس دورے کا 7واں مقصد ماحولیاتی آلودگی اور ماحولیات پر معاہدے بھی کرنا شامل تھا۔ دورے کا 8واں اور بنیادی مقصد جو تھا وہ یورپ سے تعلقات کی سرد مہری کے بعد دنیا ایک نئے بلاکس کی طرف جا رہی ہے ناظرین، تو جس کے تحت پاکستان، چائنا اور روس کے لاگ سے عالمی سطح پر جہاں پاکستان کی بہتری ہوگی، اور یہ مقاصد اب کس حد تک حل ہوتے ہیں اس کا نتیجہ تو کچھ وقت کے بعد ملے گا ہی، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان کی جغرافیائی حیثیت اور مضبوط فوج، جی ناظرین، پاکستان کی مضبوط فوج جو ہے وہ پاکستان کی طاقت کی علامت ہے۔ پاکستان بلا شبہ ہر دور میں عالمی طاقتوں کے لیے ایک بڑا عظیم اور بڑا مؤثر ملک رہا ہے۔ اب تاریخ ایک بار شاید ہم سمجھتے ہیں کہ دوبارہ دہرائی جائے گی، اور اس تاریخ کے نتیجے میں جب دنیا میں نئے بلاک بن ہی رہے ہیں تو اہم ممالک کی نظریں ایک بار پھر پاکستان پر ناظرین لگ چکی ہیں، اور قبل ازیں پاکستان اور امریکہ بہادر کے مفادات کا ہم حصہ بنتے رہے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ امریکی مفادات کے لیے ہم نے بھرپور کام بھی کیا، اور خطے میں امن اور قیام کے لیے، امن کے قیام کے لیے ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے شہریوں نے جانوں کے نذرانے پیش کی ہیں، بہت ساری قربانیاں دی ہیں، مگر ہمارے اتحادیوں نے کبھی ہمیں سپورٹ کرنے کی بجائے ہمیشہ ہماری مشکلات میں اضافہ کیا ہے۔ اس پر بہت لمبا ایک علیحدہ پروگرام ہو سکتا ہے، کبھی انشاءاللہ ٹائم ہو تو ہم کریں گے۔ پاکستان اپنے اتحادیوں کو ہر محاذ میں ساتھ دیتا رہا ہے، مگر پاکستان کے مشکل حالات میں جب بھی ہمیں ضرورت پڑی ہے تو کسی عالمی طاقت نے ہمیں ساتھ نہیں دیا۔ امریکہ ہو یا یورپی یونین ہو، سب کو اپنے مفادات عزیز رہے ہیں۔ اپنے مفادات کو مد نظر رکھنے پر فیصلے کیے جائیں گے۔ اب وزیر اعظم پاکستان کے حالیہ اس دورے سے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان اب فیصلہ کر چکا ہے۔ جی ناظرین، اب پاکستان کے فیصلے کی گھڑی آ چکی ہے کہ ہم کسی عالمی طاقتوں کا اعلی کار بننے کی بجائے پاکستان کے مفادات کو عزیز رکھیں گے، اور ہمارے امریکہ ہو یا یورپی یونین ہو، سب کو تو اپنے مفادات عزیز ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنے مفادات کیوں نہ عزیز ہوں، ہمارے پاکستانی قوم کو اپنے مفادات کیوں نہ عزیز ہوں۔ اس دورے سے جہاں ایک طرف امریکہ اور یورپی یونین کی طرف سے پاکستان پر ناظرین دباؤ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور یہ تو اس کو دباؤ کا ہمارے حکمرانی زیادہ اچھی طور پر برداشت کر سکتے ہیں، تاہم ماضی میں ایک حقیقت ہے کہ روس کی طرف دوستی کی پینگیں بڑھانے والوں کو روس مخالف سپر پاورز کی طرف سے شدید انتقام کا نشانہ بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب وزیر اعظم عمران خان کے حالیہ دورے سے پاکستان کے مفادات کو جہاں تقویت ملے گی، یا وزیر اعظم سابقہ حکمرانوں کی طرح کسی عالمی سپر پاور کے زیر عتاب آ جائیں گے، ناظرین اس کا فیصلہ اب بہت جلد دیکھیں گے، لیکن ہمارے مفادات کے لیے جو وزیر اعظم نے دورہ کیا ہے بلا شبہ یہ ایک کامیاب دورہ تھا۔ اگر آپ کو ہمارا ولاگ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔